نمرود صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے نمرود آئے. نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا، بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا. یہ ایک اصطلاح ہے، ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ. قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ، میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا، یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں، فرعون کئی ہیں. اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے. ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی. اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا، شیر، ہاتھی وغیرہ سے بھی. اتنی طاقت اس کے پاس، اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا. تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے، یہ انسان نہیں، یہ بھگوان ہے. جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا، تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا. جیسے اب ہمارا پی ایم بھی قریب قریب پہنچنے کے بھگوان کے. تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے بنا لیا تھا تقریباً. اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے، وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں، لوگ تو مجھے بول رہے ہیں. تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں، اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے. جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا، مار ڈالتا، یا جیلوں میں بند کر دیتا. بڑا ظلم کیا اس نے. اب اس کے وزیروں نے، یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا، اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے. اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے، آپ کو لنک میں دے رہا ہوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی، کیا کرنا چاہتے ہیں آج یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں. سنیے، نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت، اور اس کو خدا کہتے تھے وہ، کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس، طاقت و قوت ہے، انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے، جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو، سب کچھ ہے، آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے. لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت. یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. محلات بھی بہت بنا لیے. اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا، جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی، بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے، آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے. اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے، سارے انسانوں کو جمع کر لیں، سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں، اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا، موت تو وہی دیتا ہے. تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا، اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا. اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے. سب کی زبان ایک ہونی چاہیے، سب فوجی ہوں، ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا، جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا، لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں،
اس کی طاقت و قوت بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ میرے عزیزو، یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے، بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو۔ تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی، دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے۔ بنائی اور بناتا رہا، فوج بھی جمع ہو گئی، لینگویج سب کی ایک ہو گئی، زبان سب کی ایک، کرنسی بھی سب کی ایک ہی سکہ چلے گا، باقی کسی کی نہیں۔ حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی۔ اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا، چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے، جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات یہ آئی ہے، اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا، اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے، اس پر میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے۔ آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے، اس زمانے میں وہ کر چکا تھا۔ اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو، جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں، بہت، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا، سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا۔ تو فرشتہ نیچے اترا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے، اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے۔ تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں ڈھس گئی، پوری عمارت چلی گئی، اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو۔ تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال۔ یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں، یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، نمرود کا ایک واقعہ بتایا جس میں نمرود نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور خدا سے جنگ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اور دوستو، اس واقعے سے آپ نے سنا کہ
کہ جب نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، خدا کو مٹانا چاہا نعوذ باللہ، تو کس طرح سے ایک فرشتے نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ دوستو آج ہمارے اندر بھی یہی خرابی پائی جاتی ہے، جب ہمارے اندر طاقت و قوت آ جاتی ہے، زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بھول ہے۔ دوستو چاہے تمہارے پاس جتنا پیسہ ہو، جتنا مال ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ میں تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ گھر جائیداد، زمین و جائیداد، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ بیچ کر بھی تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ آج تم جس طاقت پر ناز کرتے ہو، فخر کرتے ہو، زمین میں اکڑ کر چلتے ہو، اگر اللہ نے چاہا تو 1 سیکنڈ میں تمہاری باڈی، تمہارا جسم سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر تمہیں اندھیری قبر میں جانا ہوگا، اور ہر ایک قطرے کا، ہر ایک ذرے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں تم کو دینا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ لیکن دوستو آج جن کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے، جو مالدار بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ غریبوں سے باتیں تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن دوستو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیسہ، یہ زمین و جائیداد، یہ زندگی، یہ جسم، یہ طاقت و قوت کب چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس وجہ سے پیدا کیا ہے، ہمیں اس مقصد پر فوکس کرنا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اگر ہم دن و رات عبادت کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، تو پھر ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ تو دوستو دن میں صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دنیا داری کر سکتے ہیں۔ جب بھی نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھیں، اور ہمیشہ سچ بولا کریں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جو حرام ہے اس سے بچیں گے، حلال رزق کھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ دوستو ہم سے پہلے بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے۔ قارون ہلاک ہو گیا، لیکن دوستو 40 گھر خزانہ چھوڑ گیا۔ اتنی دولت قارون کے پاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا تو اس کی روح نکال لی، اور وہ سارا خزانہ یہیں پر اس کا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کے اندر طاقت و قوت آپ کے اندر بخشا ہے، تو صحیح طور سے اس کا استعمال کریں، اپنے پیسوں کا صحیح طور سے استعمال کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو دوستو نمرود نے کس طرح سے خدا سے جنگ کا اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرشتے نے جب اپنے پر کو ہلایا تو اس کی ساری ہیکڑی نکل گئی، سب زمین میں مٹی میں مل گئے۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔